يا ريت كل السنة رمضان هلال يبان في كل مكان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. بعض راتوں کو بعض راتوں پر اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے. دنوں میں جمعہ کے دن کو سید الایام قرار دیا اور راتوں میں لیلۃ القدر کو سید اللیل قرار دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیل کے معنی رات کے آتے ہیں اور قدر کے ایک معنی قدر و منزلت کے ہیں. تو اس رات کو شرف حاصل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم تمام کتابوں میں افضل ہے. جو لے کر آئے یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ تمام فرشتوں میں افضل، اور جس پر نازل ہوا وہ تمام انبیاءوں میں افضل ہے. لہذا یہ رات لیلۃ القدر بن گئی. اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت ہوتا ہے. لیکن جب وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے، تو پھر وہ صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے. قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لہذا قدر کے ایک معنی تنگی کے ہوئے. اس معنی کی بنا پر لیلۃ القدر کا مطلب ہوا آسمان سے اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں جو عبادت کر رہا ہوتا ہے. ایک موقع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب اجر کے ساتھ عبادت کی اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک موقع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. ہم کتنی ہی راتیں معمولی سے معمولی کاموں کے لیے جاگ لیتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو 1000 رات کی عبادت کا اجر ایک رات میں پانے کے لیے ہم ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں. لہذا پوری رات اللہ کی عبادت کرنے میں، نفل نماز پڑھنے میں، ذکر الہی کرنے میں، توبہ و استغفار میں، گریہ و زاری میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.